إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ سبحانہ وتعالی شکر گزار ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنی اس صفت کا تذکرہ کئی جگہ کیا ہے کہ اللہ شاکر ہے، کان اللہ شاکرا علیما، اللہ شکور ہے، یعنی اللہ کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی نہ قدری نہیں کی جاتی بلکہ اللہ پاک اس کی قدر کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نام پہ جو ایک کھجور دیتا ہے، اب کھجور کی ہمارے ہاں کیا ویلیو ہے، 5 روپے کی 10 روپے کی ہے، لیکن اس نے اللہ کے لیے کسی کو دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتقبلها بیمینہ، اللہ پاک اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے کہ یہ میرے بندے نے میرے نام پہ کھجور دی، ثم یربیہا کما یربی احدکم فلوہ، اس کو تو شاید یاد بھی نہ رہا ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی بھولنے والا نہیں، اللہ اس کو پالتا رہتا ہے، ایسے پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی جانور کا بچہ پالتا ہے۔ یہ قبر میں بھی چلا جائے گا، دنیا سے فوت بھی ہو جائے گا، لیکن صاحب بندے مر جاتے ہیں، نیکیاں نہیں ختم ہوتی جو انسان اللہ کے لیے کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو پالتا رہتا ہے، پالتا رہتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا وہ ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ اللہ شکر گزار ہے، قدردان ہے، اللہ اپنے بندوں کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے جو اصل 25-30 منٹ میں آپ کو سبق سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ شکر گزار ہے، اور شکر گزار بندوں کو ہی اللہ پسند کرتا ہے۔ جس کے مزاج میں، جن کی طبیعت میں شکر گزاری ہو، اللہ کے احسانات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں، اور ان کے بعد اللہ کے جن بندوں میں ہم زندگی گزارتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی کوئی ہم پہ احسان کر دیتا ہے، وہ بندہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے کہ جس پہ کوئی بھی نیکی کر دے وہ نیکی نہ بھلائے، وہ شکر گزار ہے، قدردان ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے میرے حبیب ہم آپ سے پہلے ہر پیغمبر کی طرف وہی کر چکے ہیں، آج آپ کی طرف بھی وہی کر رہے ہیں، بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، اور میرے حبیب اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزار بن جاؤ۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، نیکییں اللہ کے ہاں قیمتی ہیں ہی ان کی، اللہ کے ہاں
ان بندوں کی نیکیوں کی ویلیو ہے صاحب جو شکر گزار ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو ناشکر ہے، جس کے ساتھ کوئی بھی نیکی کرے یہ اسی کو ڈستا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس پہ اتنا غصہ آیا ہے، اللہ کہتا ہے قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ، وہ انسان تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وہ انسان تو برباد ہو جائے، تیرا کچھ نہ رہے۔ دوسری طرف اللہ نے انسان کے بارے میں 4 قسمیں اٹھا کے کہا ہے کہ جتنا خوبصورت میں نے انسان کو بنایا ہے اتنا کسی کو نہیں بنایا۔ ادھر اللہ کہتا ہے انسان تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے۔ کیا وجہ ہے؟ انسان کے اندر کون سا جرم آ گیا جس پہ اللہ کو اتنا غصہ آیا؟ اللہ کہتا ہے ما اکفارا، یہ ناشکرا بڑا ہے۔ جس برتن میں کھاتا ہے اسی برتن کے ساتھ اتنا گندا سلوک کرتا ہے۔ لوگ بھی توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ یہ نیکی کسی اور سے نہیں کرنی۔ اس لیے میرے صاحب کوئی بھی ہم پہ احسان کرے، اس مری ہوئی انسانیت کو زندہ کیجئے۔ میرے حبیب فرماتے ہیں من آتا الیکم معروفا فکافئوہ، کوئی بھی تمہارے ساتھ نیکی کر جائے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ آج کا نوجوان جس بیٹھک میں بیٹھ کے کھاتا ہے، جس دسترخوان میں عزت کے ساتھ اس کو کھلایا جاتا ہے، کہ اسی گھر کی عزت کا ڈاکو بن کے باہر نکلتا ہے۔ میرے صاحب یہ انسانیت مری ہوئی جہلیت کے دور والی تھی۔ میرے حبیب علیہ السلام آئے، آپ نے اس مری ہوئی انسانیت کو زندہ کر دیا، اور میرے حبیب نے اپنی سیرت سے سکھایا کوئی بھی نیکی کرے وہ نیکی ہوتی ہے، وہ چاہے گھر کا بچہ کیوں نہ نیکی کرے تو اس کا بھی خیال کرتے ہیں، اس کو بھی محسوس کرتے ہیں کہ بچے نے مجھ پہ احسان کیا، میرے حبیب پہ کوئی بھی احسان کرتا۔ ادھر تو دسترخوان سجے سجے کھا کھا کے ہم ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ میرے حبیب علیہ السلام کو پانی کا گھونٹ بھی پلا دیتا تھا نا تو آپ اس کا کیا، اس کی پوری بستی کا حیا کرتے تھے۔ میرے صاحب تجھ مجھ سے ایک گھر کا حیا نہیں ہوتا، میرے حبیب تجھے مجھے یہ سکھا کے گئے، آپ پوری بستی کا حیا کرتے تھے، بھلے وہ کافروں کی بستی کیوں نہیں ہوتی۔ صحیح البخاری میں لکھا ہے ایک سفر کے دوران پانی ختم ہو گیا، آپ نے جناب علی پاک کو بھیجا پانی کی تلاش میں جاؤ، صحابہ ساتھ لیے انہوں نے چند پانی کے لیے نکلے، آگے راستہ تھا، راستے میں ایک بڑھیا جا رہی تھی، اونٹنی پہ سوار تھی، اس کے دائیں بائیں پانی کے مشکیزے تھے۔ جناب علی پاک نے سواری کی مہار کو پکڑا، پوچھا این الماء، یہ پانی کدھر سے آئی؟ حضور کہا پانی بڑا دور ہے۔ کہا کتنا دور ہے؟ کہا الیوم واللیلہ، ادھر سے جاؤ گے تو تمہیں 1 دن اور رات لگ جائے گی۔ پہلے لوگ پینے کے لیے صاحب اتنی دور دور سے پانی لے کے آتے تھے، آج تو اللہ نے ہر گھر میں ٹھنڈے پانی کا، صاف پانی کا انتظام کر دیا، پھر بھی جس سے پوچھو وہ ناشکرائی، وہ شکوے شکایتیں ہی اس کی دکھائی دیتی ہیں۔ پہلے ہمارے بزرگوں سے پوچھو، کوئی پوچھتا کیا حال ہے، شکر کرتے ان کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ آج صاحب شکر زبان سے غائب ہو گیا ہے، ناشکری ایسی آئی ہے جس چوتھے بندے سے پوچھو وہ کہتا ہے شوگر ہو گئی۔ شکر غائب ہو گیا تو شوگر آ گئی، بیماری ایسی آئی۔ اللہ کہتا ہے ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر گزار بنو گے نعمتوں کی بارش کر دوں گا، اگر ناشکرے بن جاؤ گے تو یاد رکھو میرے عذاب بڑے سخت ہیں۔ ڈاکٹر بھی پریشان ہیں کہ یہ نئی بیماری آ گئی، اب اس کا نام کیا رکھے۔ حضرت جی دیکھ جب شکر گزاری تھی، کہا پانی بڑا دور ہے، جناب علی پاک نے کہا چلو پھر اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس۔ اس نے کہا اللہ یقال لہ الصابی، جو نیا دین لے کے آئے؟ کہا ہاں وہی جو تم سمجھ رہی، لے کے آئے۔ قابلے کو دیکھا ڈر گئی، کہتی ہے میں یتیم بچوں کی ماں ہوں، میرا سر کا تاج
زندہ نہیں ہے، بچوں کے لیے یتیموں کے لیے پانی لینے کے لیے گئی تو مجھے چھوڑ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری کو نیچے بٹھاؤ، سواری کو بٹھایا گیا، کہا عورت کو نیچے اتارو، نیچے اتارا گیا، آپ نے پانی کا مشکیزہ اوپر سے کھولا، اس میں اپنا لعاب داخل کیا، پھر اوپر سے باندھ دیا، نیچے سے آپ نے کھولا، صحابہ کو کہا لاؤ برتن، صحابہ برتن لے کے آ رہے ہیں، آپ پانی تقسیم کر رہے ہیں، بھر بھر کے دے رہے ہیں، صحابہ اپنی سواریوں کو پلا رہے ہیں، کسی نے غسل کرنا تھا اس نے غسل کیا، صحابہ خود بھی پی رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جیسے جیسے مشکیزے سے آپ پانی تقسیم کر رہے تھے پانی کم ہونے کی بجائے بڑھ رہا تھا، اور وہ عورت دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے۔ جب صحابہ نے کہا اللہ کے حبیب اب کوئی برتن بچا نہیں جس میں ہم پانی ڈال سکیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ بندن دوبارہ باندھ دیا اور آپ نے فرمایا او میرے صحابہ اس کے برتن سے اللہ نے پلایا ہے، تمہارے پاس کیا ہے لاؤ۔ کوئی کھجورے لے کے آ رہا ہے، کوئی ستو لے کے آ رہا ہے، کوئی جون لے کے آ رہا ہے، کوئی شہد لے کے آ رہا ہے، آپ نے اس کو گٹھڑی باندھ کے دی، فرمایا اس کو سوار کرو، سوار کیا گیا، آپ نے گٹھڑی اس کی گود پہ رکھی اور کہا دیکھو ما رزینا من مائی کی شیئن، ہم نے تیرے پانی کو کم نہیں کیا، ولیکن اللہ اسقانا، ہمیں ہمارے اللہ نے پلایا ہے، لیکن اللہ نے تیرے برتن سے پلایا ہے، تیرے اس احسان کا ہم تجھے یہ بدلہ دے رہے ہیں۔ اور علی جاؤ اس کو اسی راستے پہ چھوڑ کے آؤ، اور علی اس سے اچھے طریقے سے ایڈریس پوچھ لو یہ کس بستی میں رہتی ہے، جہادی سفر ہے، کہیں غلطی سے اس کی بستی پہ حملہ نہ ہو جائے۔ اور نوجوان تیرے میرے محبوب پیغمبر میں اتنی انسانیت تھی، اور اللہ کے پیغمبر مجھے تجھے یہ انسانیت سکھا کے گئے۔ جہادی سفر ہے، عورت پہنچی اپنی بستی میں، قافلے والوں نے کہا تو ہم سے آگے تھی، دیر سے تو پہنچی، کہا وہ جو نیا دین لے کے اس سے میری ملاقات ہوئی، کہا کیا ہوا، اس نے سارا واقعہ سنایا، اس نے کہا دو میں سے ایک بات ہے انہو لاسحر الناس او لرسول اللہ حقا، یا تو وہ سچا رسول ہے یا بہت بڑا جادوگر ہے۔ ادھر سے یہ جہادی قافلہ گیا، اس بستی پہ حملہ کیا، اس کو فتح کیا، اس بستی پہ حملہ کیا، اس کو بھی فتح کیا، چاروں طرف ساری بستیاں فتح کر لی۔ بخاری شریف میں نے پڑھا ہے یہ بڑھیا سنتی رہی، ان قافلے والوں نے ان پہ بھی حملہ کیا ہے، ان کو بھی فتح کیا ہے، میری بستی پہ حملہ نہیں کر رہے، مجبور ہو گئی، اس نے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا، اس نے کہا دیکھو یہی وہ لوگ ہیں جو ساری بستیوں پہ حملے کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں میں نے ان پہ احسان کیا ہے، حالانکہ میں سمجھتی ہوں انہوں نے مجھ پہ احسان کیا ہے، کیونکہ جس مشکیزے سے انہوں نے پانی لیا ہے پانی ابھی بھی اس مشکیزے سے کم نہیں ہو رہا، لیکن وہ سمجھتے ہیں میرا احسان ہے، اس احسان کا وہ اتنا حیا کر رہے ہیں کہ تم میری پوری بستی پہ حملہ نہیں کر رہے۔ لگتا ہے اتنے اچھے لوگ سچے ہی ہو سکتے ہیں، جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ میں نے بخاری شریف میں خود پڑھا ہے اس کافر عورت کی دعوت پہ سارا خاندان مسلمان ہو گیا تھا۔ میرے صاحب کوئی بھی احسان کرے، انسانیت یہ ہے اس کو احسان سمجھا کر، اب بیوی کے احسان بھی احسان ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی عائشہ کہتی ہیں مجھے آپ کی کسی زندہ بیوی پہ رشک نہیں آیا، رشک آیا تو آپ کی فوت شدہ بیوی سیدہ خدیجہ پہ رشک آیا۔ بیوی کے بھی احسان ہوتے ہیں حضرت جی، کون سا کام ہے جو ہم بیویوں سے نہیں لیتے؟ کبھی موچی بن کے بیٹھی تیرا جوتا پالش کر رہی، کبھی دھوبن بن کے بیٹھی تیرے کپڑے دھو رہی ہے، کبھی بورچن بن کے بیٹھی ہے وہ تیرے لیے کھانا تیار کر رہی ہے، تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو ماں باپ کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھ تیرے محبوب پیغمبر میں کیسے شکر گزاری تھی۔ امی عائشہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زندہ بیوی پہ مجھے کبھی رشک نہیں آیا، رشک آیا تو آپ کی فوت شدہ بیوی سیدہ خدیجہ پہ آیا، کیونکہ جب خوشی کا موقع آتا تو آپ کہتے خدیجہ کیسی عورت تھی، آپ خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں بول ہی پڑی اللہ کے بھی دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی عورت نہیں آئی، آپ خدیجہ کیا وہ زیادہ عمر والی عورت تھی؟ اس کے بعد اللہ نے آپ کو خوبصورت بیوی عطا کی۔ کہا میرا بولنا ہی تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں برس پڑی اور آپ نے کہا ایش
انہا کانت وکانت عائشہ خدیجہ تو خدیجہ ہی تھی. خدیجہ کے بارے میں میرا دل نہ دکھایا کرو, میں تو مکہ والوں کی کھجوروں کے بدلے بکریاں چرایا کرتا تھا, مزدوری کیا کرتا تھا. خدیجہ مکہ کی مالدار خاتون, لوگ اس کو سونے کی چڑیا سمجھا کرتے تھے, لیکن جب میرے نکاح میں آئی اس نے شروع میں ہی مجھے بتا دیا تھا, اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آج سے پہلے یہ دولت میری تھی, یہ سونا میرا تھا, یہ چاندی میری تھی, یہ اونٹ میرے تھے, ان کی مالک میں تھی. آج کے بعد یہ ساری دولت آپ کے نام ہے, جدھر چاہیں خرچ کرے. ایش جب مجھے لوگ جھٹلایا کرتے تھے, خدیجہ مجھے تسلیاں دیا کرتی تھی. میں غار ہرا میں جاتا, خدیجہ میرے لیے کھانا باندھ کے دیتی تھی کہ آپ نے ادھر 2-3 دن رہنا ہوتا ہے, ادھر آپ کو بھوک لگ سکتی ہے. وہ مجھے کھانا باندھ دیتی. ایک دفعہ مجھے دن زیادہ لگ گئے, خدیجہ نے سمجھا کھانا ختم ہو گیا ہوگا, وہ گھر سے کھانا باندھ کے نکل پڑی. میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں. ہرا اتنی اونچی پہاڑی جس پہ آج نوجوان مرد چڑھنے پہ قاصر ہے, سیدہ خدیجہ چڑھ رہی ہے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی, اللہ نے آسمان سے جبریل امین کو اتار دیا. جبریل امین غار ہرا میں آ گئے. آقا ہادہی خدیجہ تو قد آتت کا, یہ خدیجہ آ رہی ہے, یہ آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہے. پہاڑی پہ مشکل سے چڑھتی آ رہی ہے. اللہ کو آپ کی بیوی کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے. اقرأ علیہ السلام من ربیہا, آج میں قرآن لے کر نہیں آیا, آج میں معجزہ لے کر نہیں آیا, آج میں صرف آپ کی خدیجہ کے نام عرض سے آپ کے رب کا سلام لے کر آیا ہوں. اللہ آپ کی بیوی خدیجہ کو سلام پیش کرتا ہے. امی عائشہ کہتی ہے میرے حبیب روتے رہے, پھر آپ نے جانور منگوایا, بکرا منگوایا, اس کو ذبح کیا اور اس کا سارا گوشت سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں میں تقسیم کر دیا تھا. صاحب بیوی کے احسان بھی احسان ہوتے ہیں, انسانیت اسی میں. بچہ بھی کوئی احسان کر دے صاحب, بچے کا بھی احسان احسان ہوتا ہے. ہم تو خیر بڑی اونچی اڑانوں میں پھر رہے ہیں, بڑی اونچی ہواوں میں, تھوڑا سا پہلے ہی نیچے آ جائیں, اس سے پہلے کہ لوگ اٹھائیں زمین کے گڑے میں پھینک دیں, اس سے پہلے نیچے آئیں. چھوٹا بندہ بھی تیری نظر میں کوئی ہو, وہ احسان کرے تو اس کو بھی محسوس کر لیا کر. دیکھ تیرے میرے محبوب پیغمبر سے بڑھ کے شان کس کی ہو سکتی ہے, جن کی شان کا مقابلہ انبیاء بھی نہیں کر سکتے. لیکن احساس کا عالم یہ ہے. تہجد کی نماز کے لیے آپ بیدار ہوئے, صحیح البخاری میں لکھا ہے آپ وضو کے لیے پانی لیا کرتے تھے, برتن اٹھانے لگے, لوٹا اٹھانے لگے, دیکھا پانی کا انتظام تو پہلے ہی ہو چکا ہے. میرے حبیب علیہ السلام رک گئے. آپ نے کہا میمونہ یہ میرے لیے پانی کا انتظام پہلے کس نے کر دیا ہے؟ کہا یہ چھوٹے ننھے بچے عبداللہ بن عباس نے آپ کے لیے پانی کا انتظام کیا ہے. چھوٹے بچے نے آپ پہ نیکی کی, آپ کے ساتھ احسان کیا, آپ نے اس کو بھی حضرت محسوس کیا ہے. تو بڑوں بڑوں کی نیکیاں دھتکار دیتا ہے, بڑوں بڑوں کی نیکیوں کو وہ ملیا میٹ سمجھنے لگتا ہے. دیکھ میرے حبیب علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس کو بلایا, جی آقا, سینے سے لگایا, ماتھا چوما اور پھر اللہ سے دعا کی, اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. اے اللہ دیکھ یہ ہمارے خاندان کا ننھا بچہ تیرے پیغمبر کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے. اللہ تیرا پیغمبر تجھ سے دعا کرتا ہے, جو تو نے کتاب مجھے دی ہے میرے بچے کو سکھا دے, اس کی سمجھ دے دے, اس کا فہم دے دے, اس کی تفسیر دے دے. میں نے پھر پڑھا عبداللہ بن عباس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا اثر تھا. آپ کے جانے کے بعد صحابہ میں اگر اختلاف ہو جاتا کسی آیت کے بارے میں, بڑے بڑے صحابہ اس آیت کا فیصلہ عبداللہ بن عباس سے کروایا کرتے تھے. میرے صاحب اللہ کے حبیب علیہ السلام شکر گزار تھے, کوئی بھی ہم پہ احسان کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ربیعہ سے 40,000 درہم قرض لیا. جب ادائیگی کا وقت آیا آپ واپس کرنے کے لیے گھر چلے گئے. صاحب
ہمارے رویوں کی وجہ سے لوگ نیکیاں چھوڑ رہے ہیں, نیکیوں سے توبہ کر رہے ہیں. ہم قرضہ لینا ہو تو کہتے ہیں تو میرا باپ ہے, تو میرا دادا ہے, ایک دفعہ پھنس تو صحیح, ایک دفعہ نیکی کر تو صحیح. اس کو سب کچھ سبز باغ دکھا کے قرض لے لیتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں واپس لے جائے تو باپ لگے. لیکن دیکھ تیرے میرے محبوب پیغمبر قرض واپس کرنے کے لیے اس کے دروازے پہ چلے گئے, باہر آئے, کہا اللہ کے بھی باپ کیوں آئے؟ کہا تیری نیکی تھی, تو نے ہمیں قرض دیا تھا, یہ تیرا قرض واپس کرنے کے لیے آئے. پھر آپ نے دعا دی, بارک اللہ فی اہلک و مالک, تیرے اہل میں اللہ برکتیں دے, تیرے مال میں برکتیں دے, تیرے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. صاحب کوئی بھی نیکی کر جائے اس کی نیکی کو ذہن میں رکھا کر, اس کا شکریہ ادا کیا کر زندگی میں. آخر میں عرض کر دوں, یاد رکھیے مجھ اور آپ پہ سب سے زیادہ احسانات میرے اور آپ کے ماں باپ کے, استاد کے بھی احسانات ہیں, کلاس فیلوز کے بھی احسانات ہیں, ہمسایوں کے بھی احسانات ہیں, محلے داروں کے بھی احسانات ہیں, لیکن سب سے زیادہ احسانات ماں باپ کے ہیں. اتنے احسان اللہ کی قسم اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی اور کے نہیں ہے. تجھے دوست بڑے اچھے لگتے ہیں, ایک گھنٹے کی کال والا بڑا اچھا لگتا ہے, باپ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے, نہیں میرے صاحب. اللہ قرآن میں جب بھی انسانیت کی بات کرتا ہے سب سے پہلے اللہ نے ماں باپ کا تذکرہ کیا ہے اپنی عبادت کے بعد. فلا تقل لہما اف, دیکھ جب تیرے ماں باپ جوان تھے انہوں نے تجھے بڑا برداشت کیا ہے, تو تھپڑ مارتا وہ خوش ہوتے تھے, میرا بیٹا ہاتھ اٹھانے لگا ہے, تو جوتا اٹھاتا ان کے چہرے پہ مارتا, باپ خوش ہوتا, میرا بیٹا جوتا اٹھانے والا بھی ہو گئے. ان میں طاقت تھی, جوانی تھی, برداشت تھی, انہوں نے ساری جوانی تجھے برداشت کرنے میں کھپائی ہے. اب وہ بوڑھے ہو گئے صاحب, اب وہ طاقت نہیں رہی, اب وہ برداشت نہیں رہی, اب تو برداشت کر. فلا تقل لہما اف, جو بھی ہو جائے تو نے اپنے بزرگ ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا. ولا تنہرہما, اپنے بزرگ ماں باپ کو ڈانٹنا بھی نہیں, وہ گالیاں دینے والے, وہ برا بھلا کہنے والے, وہ ماں باپ کو آنکھیں دکھانے والے. اللہ کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, جب بات کرنی ہے نرمی میں بات کرنی ہے, اپنے بزرگوں کو برداشت کر. اب صبر کر جا, دنیا کے کسی میدان میں تو ناکام نہیں ہوگا. اگر تیری زندگی میں پہاڑ بھی مصیبت بن کے آ جائے, مجھے میرے رب کی قسم ہے جو اپنے بزرگوں کا دل نہیں دکھاتا, ان کے سکون کا خیال رکھتا ہے, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے, اللہ پہاڑوں جیسی مصیبتیں بھی توڑ کے رکھ دیتا ہے. صحیح البخاری میں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے, 2 نے اپنی نیکیوں کا تذکرہ کیا لیکن پتھر اتنا نہ ہٹا کہ وہ باہر آ سکے. تیسرے کو کہنے لگے اور تیرے پاس بھی کوئی نیکی ہے, تو وہ تو رو ہی پڑا. اس نے کہا میرے اللہ میں غریب تیرا بندہ ہوں, بکریاں چراتا ہوں, بکریوں کے دودھ پہ گزارا ہے, لیکن شہنشاہ غریب ضرور ہوں, میری 4 دیواری میں سب سے زیادہ عزت میرے بزرگ ماں باپ کی ہے. جب بھی بکریوں کا دودھ دوتا ہوں سب سے پہلے اپنے بزرگ ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں. اور ماں باپ کو ثانوی حیثیت دینے والوں, شادی کی شاپنگ ہو یا عیدوں کی شاپنگ ہو, سب سے پہلے ماں باپ کا خیال کیجئے. گھر میں کوئی بھی اچھی چیز آئے سب سے پہلے بزرگ ماں باپ کا خیال کیجئے. کہتا ہے اللہ شام کو دودھ پیتے, صبح دودھ کم ہوتا ہے, اس سے ناشتہ کر لیتے, سارا دن بچے میرا انتظار کرتے رہتے. شہنشاہ غریب ضرور ہوں, میری 4 دیواری میں سب سے زیادہ عزت بزرگوں کی ہے. جب بھی دودھ دوتا ہوں سب سے پہلے بزرگ ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں. اے اللہ ایک دن شاید میری ازمائش کا تھا, بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا, واپس آتے آتے مجھے دیر ہو گئی, دروازے پہ پہنچا, بچے بھاگے ہوئے آئے, بابا آئے ہمیں دودھ پلائیں گے. میں نے جلدی سے اپنی بکریوں کا دودھ دویا, سب سے پہلے پہنچا میں اپنے بزرگ ماں باپ کے پاس. فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ, میں نے کیا دیکھا, میرے بزرگ تو میرا انتظار کرتے کرتے سو چکے تھے. اے شہنشاہ تجھے تو یاد ہے نا, پھر میں نے اپنے بزرگوں کی نیند کو خراب نہیں کیا, پتہ نہیں کتنی مشکل سے ان کو نیند آئی ہوگی, پھر میں نے اپنے آپ کو سزا دی, تم دیر
دیر سے آئے ہو, تمہارے دیر سے آنے کی وجہ سے بزرگ بھوکے سو گئے, کھڑے ہو جاؤ یہاں. پھر میں نے اپنے آپ کو کھڑا کیا, سارا دن کا تھکا ہارا بکریاں چرا چرا کے, پھر میں نے اپنے آپ کو سزا دی. بچے تو پھر بچے ہی تھے. وَالصَّبِيَّةُ يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ, دیکھتے ہی بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ گئے, بابا بھوک لگی ہے. سارا دن ہم آپ کا انتظار کرتے رہے, ہمیں دودھ پلاؤ. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ بزرگ بھوکے سوئے رہے اور ان سے پہلے میں تمہیں پلا دوں. تم نے ان کو سونے ہی کیوں دیا؟ تمہیں نہیں پتا تھا تمہیں بھوک لگی ہے تو ان کو بھی بھوک لگی ہوگی. میں کھڑا رہا, بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کے دودھ مانگتے رہے. ذاک دابی و دابہم حتی اصبح, میری اور میرے بچوں کی یہی کیفیت رہی کہ صبح ہو گئی. صبح بزرگ نیند سے فارغ ہوئے, بیدار ہوئے, اور سب سے پہلے میں نے اپنے بزرگ ماں باپ کو دودھ پلایا, دل کے ٹکڑوں کو بعد میں دودھ پلایا, اپنے روتے بلکتے بچوں کو بعد میں دودھ پلایا. اے میرے اللہ, اگر میری چار دیواری کی, میرے بزرگوں کی یہ عزت تجھے پسند ہے, آج غار کے دانے پہ پتھر آ گیا, زندگی خطرے میں ہے, اس پتھر کو ہٹا دے. بخاری شریف میں نے 3 جگہ پڑھا ہے, انفجرت الصخرۃ, انفجرت الصخرۃ, انفجرت الصخرۃ. جب اس نوجوان نے روتے ہوئے اپنی اس نیکی کا تذکرہ کیا تو پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. جو ہماری زندگیوں میں مصیبتوں کے پہاڑ اور مصیبتوں کے سیلاب بہتے چلے آ رہے, کہیں دیکھنا ہماری چار دیواری میں ہمارے بزرگوں کے ساتھ اس کے خلاف تو نہیں سلوک ہو رہا. بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ. بات میں ختم کرنے لگا ہوں, اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے جس کی چار دیواری میں بزرگ ماں رہتی ہے, بزرگ باپ رہتا ہے. میرے حبیب فرماتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم, اور جن کے گھر میں بڑے ہیں اللہ ان کے گھر میں برکتیں اتارتا ہے. وہ برکتوں کا گھر ہے جس گھر میں, اور تقسیمیں ڈالنے والے ایک ہفتہ میرے گھر میں رہیں گے, ایک ہفتہ تیرے پاس رہیں گے, ایک ہفتہ میں نے بڑی خدمت کرنی, اب تو لے جا نہیں. اور جس گھر میں یہ بزرگ ہو اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے برکتیں اترتی ہے. اور صحابہ پہ رشک کرنے والے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی خدمت کرتے تھے, کتنے عظیم ہیں. مجھے میرے رب کی قسم ہے جو اپنے گھر میں اپنے بزرگوں کی خدمت کرتا ہے. صحابہ کے مقام کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا, لیکن اللہ کی قسم اجر میں, ثواب میں اس بندے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جیسے کوئی اللہ کے پیغمبر کی خدمت کر رہا ہو. شاید آپ کو میری یہ بات پسند نہ آئے تو مسلم شریف کی وہ حدیث یاد ہے نا, کافروں کے علاقے سے ایک نوجوان آیا, اسلام کو قبول کرتا ہے, آپ کے ہاں دل ہار بیٹھا, پیار کر بیٹھا, آپ کی جدائی اس سے برداشت نہ ہوتی, آپ گھر جاتے وہ دروازے پہ بیٹھ جاتا, باہر نکلتے آپ کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو ایک دن پکڑا, عرض کرتا اللہ کے حبیب ابایعوکا علی الہجرۃ والجہاد, میں وطن واپس نہیں جانا چاہتا, اب ساری زندگی آپ کی غلامی میں گزاروں گا, آقا مجھے مدینے میں رکھ لو, میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں, آپ کے خطبات سننا چاہتا ہوں. والجہاد, اگر دشمن آپ سے لڑنے کے لیے آیا میں بھاگنے والا نہیں ہوں, آپ کی محبت میں جان لٹانے والا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا نوجوان ہے, اگر اس کے ماں باپ ہوئے یقیناً بوڑھے ہوں گے. آپ نے ایک نہیں سوال کیا, کافروں کے علاقے سے آیا تھا اور نمازیوں کو آنکھیں دکھانے والے, تیرا باپ تو نماز پڑھتا ہے, تیرا باپ تو روزہ رکھتا ہے, تیرا باپ تو رب کا ذکر کرتا ہے, دیکھ کافروں کے علاقے سے آیا. آپ نے نہیں پوچھا تیرے ماں باپ مسلمان ہیں یا کافر, نہیں, آپ نے پوچھا من والدیک احد حی, کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ بھی ہے, جوان ہے؟ اگر ماں باپ ہوئے یقیناً بوڑھے ہوں گے. عرض کرتا بل کلاہما یا رسول اللہ, آقا دونوں ہی زندہ ہے, ماں بھی زندہ ہے, باپ بھی زندہ ہے. آپ نے پوچھا تم میری خدمت کر کے کیا لینا چاہتے ہو, تم مدینے میں رہ کے کیا لینا چاہتے ہو, میرے پیچھے نمازیں پڑھ کے تجھے کیا ملے گا؟ عرض کرتا ہے ابتغی الاجر من اللہ, اللہ سے اجر لینا چاہتا ہوں, اللہ سے ثواب لینا چاہتا ہوں, آپ کی خدمت کروں گا. میری سانسیں مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا؟ کہا نہیں,
میرا مشورہ یہ ہے تم مدینے کو چھوڑ دو, تم مجھے چھوڑ دو. تو شرابی یرانے نہیں چھوڑ سکتا, تو بدماش زانیوں کو اللہ کے پیغمبر اور باپ کی خاطر نہیں چھوڑ سکتا. لیکن دیکھ تو کہتا ہے ماں روتی ہے تو روتی رہے, یار نہ جائے بھلے گندا ہے, دوست نہ جائے بھلے گندا ہے, باپ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے. لیکن میرے حبیب نے کیا بولا, وہ مدینہ چھوڑ, تو مجھے بھی چھوڑ دے. ارجع الی والدیک, جا اپنے بزرگوں کے پاس واپس چلا جا, بزرگ ماں کے پاس جا, بزرگ باپ کے پاس جا. ففیہما فجاہد, ان کی خدمت کر, ان میں جہاد کر. جو اللہ نے اجر تجھے مدینے میں دینا ہے وہی اجر اللہ تجھے بزرگوں کی خدمت میں عطا کر دے گا. صاحب تیرا میرا دین ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کا درس دیتا ہے. اگر یہ نعمت موجود ہے سدا نہیں رہیں گے. ان سے پوچھئے جن کے پاس یہ نعمت نہیں رہی, جن کے گھروں سے جنازے اٹھ گئے, روتے ہیں. اب باپ جیسی وہ ڈانٹ پلانے والے کو ڈانٹ کو ترستے ہیں. اب مجھے ڈانٹنے والا نہیں, روکنے والا نہیں, لیکن اب رونے کا فائدہ. اگر اللہ نے یہ نعمت دی ہے آج اس کی قدر کر لیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے گھر میں بزرگ ماں باپ راضی ہو جائیں, عرش پہ اس پہ اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے. جس پہ اللہ راضی ہو جائے دنیا کے کسی میدان میں صاحب اس کو شکست نہیں ہو سکتی. اس معاملے میں بڑی کمیاں کوتاہیاں, بڑی کمزوری ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی پچھلی غلطیاں میں معاف فرمائے. آئندہ سے اللہ ہمیں نیک لوگوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے میرے اللہ جتنے ساتھی تشریف فرمائے ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما. گناہگار ضرور ہے لیکن بندے تو تیری, اپنی رحمت سے معاف فرما, اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. اے شہنشاہ کئی پریشان حال ساتھی تشریف فرمائے, سب کی پریشانیاں دور فرما. کئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے, جن کے پاس اولاد نیک اور نوازی بنا, ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے شہنشاہ کئی گلشن ورانے تیری رحمت کو ترس گئے, جن کے پاس اولاد نہیں, نیک صالح اولاد عطا فرما. اے میرے اللہ کئی مریض اور بیمار بیٹھے ہیں, تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما. اے شہنشاہ کئیوں کے پیارے تیرے پاس چلے گئے, اللہ ان کی بخشی فرما, ان کی قبروں کو جنت کے بغیچے بنا, ان کی حسنات کو قبول فرما, کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما. اے شہنشاہ جن کے پاس بزرگوں جیسی نعمتیں ہیں ان کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کو بزرگوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ میں بھی جب تک زندہ رکھنا, عزت ایمان شان والی زندگی نصیب فرمانا, موت آئے ایمان کی خوبصورت حالت کی شہادت کی موت نصیب فرما. اے میرے اللہ اس مرکز کو قیامت تک آباد فرما. جو تیرے گھر کو آباد کرنے میں لگے ہوئے تو ان کے گھروں کو آباد فرما, ان کے مال جانستوں کی حفاظتیں فرما. اے شہنشاہ جن ساتھیوں نے آج کا اہتمام کیا, انتظام کیا, پیسہ خرچ کیا, محنت کی ہے, وقت لگایا ہے, اللہ سب کی محنتیں قبول فرما, سب کا آنا قبول فرما. اے میرے اللہ یہ ملک ہم نے تیرے نام پہ حاصل کیا ہے, تو خود اس کی حفاظتیں فرما, ضروریات زندگی آسان بنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر